تو میں نے پہلے دن آپ سے سوال کیا کہ انسان کی تعریف کیا ہے. آپ کو یاد ہے کہ انسان کسے کہتے ہیں؟ ہم نے کہا پہلے یہ پوچھیں کہ انسان کیا ہے نہیں، انسان کیا نہیں ہے. جب آپ کو نہیں کا پتہ چل جائے گا تو پھر جو ہے اس کا بھی پتہ چل جائے گا. مختصراً ہم نے کہا کہ انسان پتھر نہیں ہے پر پتھر کے کمالات کو رکھتا ہے. انسان درخت نہیں ہے پر درخت کے اندر جتنے کمالات ہیں ان کمالات کو رکھتا ہے. آپ کہیں گے مولانا کون سے کمالات؟ ہم نے کہا پتھر میں سختی ہے، انسان کے بدن میں بھی سختی ہے. دوسری چیز، درخت جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے، اس میں نمو ہے. چھوٹا سا پودا گھر میں لگایا کتنا بڑا درخت بن جاتا ہے. انسان 5 منٹ کے لیے سوچے کہ اتنا بڑا نیم کا درخت کبھی اس نے سوچا تھا؟ یہ ایک دن دانہ تھا، آج کتنا بڑا درخت ہے. وہ خدا ہے جو دانے کو درخت بناتا ہے پھر درخت کو دانہ بناتا ہے. یہ اس کا کمال ہے. ایک دن تو بھی نطفہ تھا، آج کسی کو یقین آتا ہے یہ نطفہ اتنا بڑا ہو گیا. ماں بھی جب اپنے بچوں کو دیکھتی ہے تو یقین نہیں آتا یہ 6-7 بچے میرے ہیں، یہ میری شکم سے نکلے ہیں. کہ اس وقت دانہ تھے، دانہ ہونے کے بعد کیا ہو گئے؟ بڑے ہو گئے. تو یہ بڑا ہونا کمال انسانی نہیں ہے، کمال نباتی ہے، کمال درختی ہے. پھر ہم نے کہا کہ انسان حیوان نہیں ہے پر جتنے کمالات حیوانات کے اندر ہیں وہ انسان کے اندر موجود ہیں، بلکہ حیوانات کے اندر انسان سے کمالات تھوڑے زیادہ موجود ہیں. ہم نے کہا انسان دیکھتا ہے لیکن حیوان کی قوت دید انسان سے زیادہ ہے، قوت سماعت انسان سے زیادہ ہے، قوت شامہ انسان سے زیادہ ہے. یعنی اللہ بتانا چاہتا ہے میں نے وہ کمالات تجھے اتنے زیادہ نہیں دیے کیونکہ ان کمالات سے تیرا کچھ بننے والا نہیں تھا، وہ میں نے حیوانات کو دیے. وہ سارے کمالات کے رکھنے کے بعد بھی تیرے کنٹرول میں رہتے ہیں. شیر کو تو کنٹرول کرتا ہے، گدھے کو تو کنٹرول کرتا ہے، گھوڑے کو تو کنٹرول کرتا ہے، ہاتھی کو تو کنٹرول کرتا ہے. کتنے بڑے بڑے حیوانات ہیں لیکن تیرے خادم و غلام بن جاتے ہیں کیونکہ جو کمال تیرے پاس ہے وہ کمال ان کے پاس نہیں ہے. لیکن پہلے یہ سوچنا ضروری ہے کہ جن کمالات پہ میں ناز کر رہا ہوں اور یہ بول رہا ہوں کہ ان کمالات کی وجہ سے میں انسان ہوں، تو ان کمالات کی وجہ سے انسان نہیں ہے، وہ کمالات حیوانی ہے. ہم نے کہا حیوان بھی کھاتا ہے، انسان بھی کھاتا ہے، حیوان بھی پیتا ہے، انسان بھی پیتا ہے، حیوان بھی سوتا ہے، انسان بھی سوتا ہے. حیوان بھی اپنے بچوں کی رزق اور روزی کی تلاش میں نکلتا ہے، انسان بھی اپنے بچوں کی روزی کو رزق و تلاش میں نکلتا ہے. حیوان بھی ہنر سیکھتا ہے، انسان بھی ہنر سیکھتا ہے. وہ ہنر کیوں سیکھتا ہے؟ بقاء وجود کے لیے ہنر سیکھتا ہے. اگر دنیا میں باقی رہنا ہے تو ہنر کا ہونا ضروری ہے. ہنر ہوگا تو پیسے کماؤں گا، پیسے ہوں گے تو شکم کو بھر پاؤں گا. تو یہ جتنے ہنر سیکھنے ہیں یہ بھی حیوانی کمالات ہیں، انسانی کمالات نہیں ہیں. اگر کوئی یہ کہے میں اس لیے انسان ہوں کیونکہ بچے پالتا ہوں، حیوان بھی اپنے بچے پالتا ہے. کوئی یہ کہے کہ میں اس لیے انسان ہوں کیونکہ اپنے وطن کا محافظ ہوں، یہ بھی کمال حیوانی ہے. شیر بھی جنگل کی حفاظت کرتا ہے، وہ بھی اپنے ہمنوں کی مدد کرتا ہے. تو یہاں تک تو کمال حیوانی پر تھا. کمال انسانی کیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے تو انسان ہے؟ تو معصوم فرماتے ہیں ایک چیز تیرے اندر ہے جو حیوان کے اندر نہیں ہے. مولا وہ کون سی چیز ہے؟ فرمایا تو لامحدود تربیت پانے کی صلاحیت رکھتا ہے. حیوان تربیت نہیں پا سکتا. جتنا خدا نے سکھا دیا، جتنی وحی نازل کر دی، اس سے زیادہ وہ بڑھ نہیں سکتا. اس کے اندر زیادہ پروگریس نہیں ہے. آپ ایک کتے کو اپنے گھر میں 10 سال بھی رکھو، 10 کتابیں بھی پڑھا دو، اس کے اندر کوئی پروگریس آنے والی نہیں ہے. تبھی مولا فرماتے ہیں ملعون ہے وہ ملعون ہے جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں ہے. یعنی اگر یہ تربیت نہیں پا رہا تو یہ ملعون ہے کیونکہ اپنے انسان ہونے کا ثبوت نہیں دے رہا. لیکن اگر ڈیلی بیسس پہ اس کی تربیت آ رہی ہے، یعنی جب 20 سال کا تھا تو ایمان کے پہلے درجے پر تھا، آج 50 سال کا ہے تو ایمان کے کتنے درجے پر ہے؟ کیا ڈیلی بیسس پہ تیرا ایمان بڑھ رہا ہے؟ کیا ڈیلی بیسس پہ تیری روحانیت بڑھ رہی ہے؟ اور روحانیت کب بڑھے گی؟ جب تو تربیت حاصل کرے گا. تربیت کیا ہے؟ حیوان بھوک کو بجھانے کے لیے کھانے کی تلاش میں نکلتا ہے. اب بھینس کو یہ تمیز نہیں ہے کہ جو کھا رہی ہے وہ اپنے مالک کا کھا رہی ہے یا غیر کا کھا رہی ہے. اگر تو بھی یہی کرے کہ بھوک کو بجھانے کے لیے صرف کھانے کی تلاش میں نکلے، اللہ نے کہا نہیں، تو انسان ہے، دیکھ کا کھا، اپنا کھا رہا ہے یا غیر کا کھا رہا ہے. جس میں یہ تمیز ختم ہو جائے کہ وہ حق اہل بیت کو کھا رہا ہے
یا اپنا حق کھا رہا ہے، وہ مقام حیوانیت پر ہو کر قیامت میں ظاہر کیا جائے گا۔ یہ جنہوں نے اہل بیت کا حق کھایا، جنہوں نے سیدہ کا حق چھینا، جنہوں نے آل رسول کا حق چھینا، یہ قیامت کے دن انسانی شکلوں میں ظاہر نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ پوچھتا ہے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان دیکھ کر کھائے، انسان دیکھ کر چنے، انسان دیکھ کر چلے، انسان دیکھ کر شادی کرے، یعنی ہر چیز میں تجھے تربیت کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ کسی نے کہا کہ مولا کیا یہ ہم جو کام کر رہے ہیں، کمانے جاتے ہیں، بچوں کو تربیت دینے جاتے ہیں یا اسکول لے کر جاتے ہیں، کہا کہ یہ سارے کام تو حیوانات بھی کرتے ہیں، تو کیا ہمیں کوئی اجر نہیں ملے گا؟ کہا یہ ایک سکے کے دو رخ ہیں، وہ کام حیوان بھی کرتا ہے، وہی کام تو بھی کرتا ہے۔ اب ان کاموں کا اجر کب ملے گا؟ جب یہ کام اس سمت میں چلیں گے، اس راہ میں چلیں گے جو پروردگار عالم نے کہا ہے، تو تجھے انسانی اجر ملے گا۔ اب کوئی کہے کہ مولانا یہ جس نے لائٹ بنائی کیا اسے خدا اجر نہیں دے گا؟ یہ لائٹ ہے تو ہم مولانا کو دیکھ رہے ہیں، لائٹ ہے تو لاؤڈ چل رہا ہے، لائٹ ہے تو مسجدوں سے اذانوں کی آوازیں آ رہی ہیں، تو اللہ اجر دے گا، لیکن اسے اجر حیوانی دے گا، اجر انسانی نہیں دے گا۔ اجر انسانی اسے دیتا ہے جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، جو ایک ہدف اور ایک مقصد کو لے کے چل رہا ہے، اسے اجر انسانی ملے گا۔ تبھی فرمایا الشیخ فی عیالہ کالنبی فی امتہ، جو رزق کی تلاش میں نکلتا ہے، حیوان جب رزق کی تلاش میں نکلتا ہے اسے تمیز نہیں ہوتی حلال و حرام ہے، لیکن اے انسان جب تو رزق کی تلاش میں نکل، رزق کی تلاش میں نکلنا تو ایک حیوانی فعل ہے، لیکن حلال و حرام کو دیکھنا یہ انسانی عمل ہے۔